ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اکیلے پیدا کیا ہے یا کسی کا سہارا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سہارا لینے سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سہارا لینے سے پوتر ہے، پاک ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سب کو اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اکیلے پیدا کیا ہے، زمین کو اکیلے پیدا کیا، آسمان کو اکیلے پیدا کیا، سورج کو اکیلے پیدا کیا، چاند کو اکیلے پیدا کیا، انسانوں کو اکیلے پیدا کیا، فرشتوں کو اکیلے پیدا کیا، جنات کو اکیلے پیدا کیا۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اکیلے پیدا کیا۔ کوئی اللہ کے بنانے میں ساجھے دار نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ نے کسی کی مدد نہیں لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو کسی کو حصے دار نہ بنایا، ہمیں اکیلے بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اس سنسار میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور ایک اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے بے بس ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے۔ پیدا کرنے والا کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے سر جھکانا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، ایک ایشور کی ہی پوجا کرنی چاہیے، اور اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں ہم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا ہے؟ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا میں جیون کی شروعات کرائی، ہمیں جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن دیے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ تو اللہ کا احسان مانیں۔ سب سے بڑا احسان کس کا مانیں؟ اللہ کا۔ اب کیسے مانیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں؟ اس پوری دنیا میں کسی سے محبت نہ کریں، سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ سب سے زیادہ کس سے ڈریں؟ سب سے زیادہ قدر و قیمت کس کی کریں؟ ہاں، اللہ کا ادھیکار اللہ ہی کو دیں، شرک سے بچیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر بن دیکھے اس کی کھوج کر کے، اسے پہچان کر کے اس کا ادھیکار اسی کو دیں، اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں۔ اسی لیے پیدا کیا ہے، اللہ کو راضی کر کے جائیں، اسے پہچان کر، اور مرنے کے بعد اللہ کا پھر جنت کا انعام پائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو انسان شرک کرے گا، اللہ کے ادھیکار اللہ کو نہیں دے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ٹھہرائے گا، حصے دار بنائے گا، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے بھی سر جھکائے گا، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے گا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی مقصد پر اسی مقصد کو اس نے مار دیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کو پکارنے میں جو ہے اوروں کو بھی جو ہے شریک کر کے پکار رہا ہے، تو اللہ نے ایسے انسان کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ دنیا کرم کرنے کی اور محنت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، پھر پھل ملے گا جنت میں۔ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کو راضی کرے گا وہ اللہ کا انعام پائے گا، اور جو اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، اللہ کی طرف اللہ کی قدر نہیں کرے گا، اللہ کی کھوج نہیں کرے گا، اللہ کو راضی نہیں کرے گا، جس نے جیون دیا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد پھر اللہ کی سزا پائے گا نرک کی آگ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اب جو بھی گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اگر یہ نہیں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، یہ بات سمجھیں پہلے۔ اگر اللہ جس گناہ کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو تو بالکل مہر لگا دی، معاف کرے گا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ہاں شرک کیا ہے؟ شرک یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، سر جھکانا، اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دینا۔ اس کے بارے میں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ویڈیو دیکھیں، ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شرک کیا ہے۔ شرک پر بہت ساری ویڈیو ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ تو بھئی شرک سے بچنے کا علم حاصل کریں اور شرک سے بچیں، اللہ کو راضی کریں۔ کریں گے سبھی لوگ؟ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔